الرحیم. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم. میں سب تو پہلے تو آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے دیگر مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں. میں اکثر اپنی تقریروں میں، اور علی سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں پہلے بلکہ میرے والد بریگیڈیئر حامد نواز خان کو، پھر مجھے اور اب بیٹے علی کو آپ جیسے بے لوث بااعتماد ساتھیوں سے نوازا. آپ سب ہمارے محسن ہیں. ہر الیکشن میں جو ہمیں عزت ملی ہے، جو ہمیں کامیابی ملی ہے، وہ عزت اور کامیابی آپ جیسے مخلص اور وفادار ساتھیوں کا محنت اور محبت کا نتیجہ ہے. الحمدللہ یہ محبت ہماری سب سے قیمتی، میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے. یہ میں اس محبت کو ہمارے خاندان کبھی نہیں بھول سکتا، اور ہم ہمیشہ ہی آپ کے احسان مند رہیں گے. آج کا یہ اجلاس جیسے آپ کو بتایا گیا ہے انتظامی نوعیت کا ہے. میں اور علی چاہ رہے تھے کہ الیکشن مہم کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے صلاح مشورہ کریں کہ اس پروگرام کو کیسے بنایا جائے، کیسے تعین کیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج 7 جنوری ہے، پولنگ ڈے 8 فروری، تقریباً 34-36 یونین کاؤنسلز ہیں، اور اس لیے انتہائی ضروری ہے. سردی کے دنوں ہیں، دن چھوٹے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام یونین کاؤنسلز میں حاضری دی جائے. لہذا حالانکہ میں سمجھتا ہوں علی کی بہت الحمدللہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے پچھلے 5 سالوں میں. انہیں ہر یونین کاؤنسل میں جاتے رہے ہیں، حاضری دیتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی حاضری الیکشن سے پہلے دینی ضروری ہے. اس لیے آپ سب کی قیمتی رائے لینا چاہ رہے تھے کہ اس کو الیکشن پروگرام کو کیسے تیار کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ علیحدہ بھی بیٹھ کے چیئرمین صاحبان اور کاؤنسلر صاحبان، وائس چیئرمین صاحبان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے مسائل سنیں کہ الیکشن کے سلسلے میں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا ضروریات ہیں، آپ کی پبلسٹی مٹیریل کیا ہے. ہمارے پاس لسٹ آ گئی ہے پولنگ سٹیشنز کی. آیا آپ مطمئن ہیں، کوئی اس میں تبدیلی چاہتے ہیں آپ؟ پبلسٹی کے خاص طور پہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی ہے وہی رول جو پہلے تھا، جو ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کمیشن کا، وہ 3x9 بینر اور تقریباً 23 انچ سروے 18 انچ پوسٹر، وہی اجازت ہے. باقی پینافلیکس کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے بڑے پوسٹر کی بھی اجازت نہیں ہے. اور پوسٹر بھی آپ صرف پرائیویٹ عمارتوں دیواروں پہ لگا سکتے ہیں، سرکاری دیواریں اور سرکاری عمارتوں پہ نہیں لگا سکتے. تو اس کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے. بہرحال یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. باقی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن مہم کا جو ہمارا بیانیہ ہے، ویسے تو آپ ماشاءاللہ سارے باشعور ہیں، آپ سارے جانتے ہیں، سب کے ماشاءاللہ اس علاقے میں سارے پڑھے لکھے ہیں. میں بیانیہ کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمارا عنقریب پارٹی کا منشور کا اعلان ہونے والا ہے. آپ نے منشور میں جو پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو
महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, सब के इंशाअल्लाह पार्टी अपनी पॉलिसीज का ऐलान करेगी। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, साथ साथ हर शोबे में आपको बताएंगे पार्टी अपनी पॉलिसीज, अपने टारगेट जो हैं वो बताएगी आपको, और आपको बताएगी कि उनको वो टारगेट जो हैं उनको कैसे हासिल करना है। तो ये उसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं मंशूर के, उसको हमारी तकरीरों में हम सबको चाहिए कि अवाम के सामने रखें, ताकि वो उनको बता सकें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह जब दोबारा अब आएगी इक़्तिदार में 8 फरवरी को, जब मियां नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम दोबारा चौथे बार ये वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कैसे एक बार फिर तरक्की और खुशहाली के राह पे गामज़न करेंगे इंशाअल्लाह। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमें अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसके दौरान अपनी तकरीरों में जो पिछली हुकूमत, जो पीटीआई की नायल बदतरीन हुकूमत, पाकिस्तान की तारीख की जो बदतरीन हुकूमत थी, उसकी जो नाकिस कारकर्दगी थी, उसके बारे में लोगों को आगाह करें। उनको बताएं कि जी जो उन्होंने जो तरक्याती बजाय इसके कि तरक्याती कामों पे तवज्जो देते, जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, हमारे कायद या मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, बल्कि तमाम क़यादत के खिलाफ उन्होंने जो झूठे मुकदमे कायम किए, उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ फिर हम बताएंगे कि उन्होंने जो उनकी नाकिस जो नाकामयाब पॉलिसीज थी, उन्होंने जो मईशत को तबाह किया, और उसके साथ साथ जो मईशत को तबाह करने के साथ जो महंगाई की जो लहर पूरे पाकिस्तान में उन्होंने फैलाई, उसके बारे में बताए। और जो सबसे उनका नाकाबिल माफी जो जुर्म था, जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया, सबसे बदतरीन जो कारकर्दगी जो हो सकती है पाकिस्तान में, मैं ये जो 9 मई के जो काली स्याह वाक़यात थे, उसको जितने भी हम कंडेम करें, जितनी भी मजम्मत करें, कम है। तो ये सारी चीज़ें ये आवाम के सामने रखेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इक़्तिदार में आई थी ये झूठा नारा लगा के तब्दीली का, और बजाय ये कि वो तरक्याती काम, फलाई कामों में तवज्जो देते, उन्होंने अपने तमाम जो 4.5 साल थे वो इंतकामी कार्रवाई पे गुजारे। हमारे जो कायद के मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के दौर में जो तरक्याती काम उन्होंने शुरू कराए थे, सीपेक में जो पाक चीन दोस्ती का अजीम तरीन अजीमुल शान मनसूबा है तरक्याती फलाई कामों का, उसको उन्होंने ब्रेक लगा दी। बाकी जो उनके तरक्याती काम है उनको भी उन्होंने बंद कर दिए। और मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तहसील को भी एक बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि मियां साहब जब वज़ीर आज़म की हैसियत में सियालकोट तशरीफ लाए थे सितंबर 2016 में, तो स्टेज पे अजीमुल शान जलसा था, और उसमें मेरी दरखास्त पे मियां साहब ने मौके पे ये ऐलान किया था कि सियालकोट कसरूर सड़क को हम दोहरी करेंगे, डुअलाइजेशन करेंगे। और उसके फौरन बाद उसी बजट में जो कुछ महीने बाद ऐलान हुआ था, उसमें 3 अरब रुपए उन्होंने उस सड़क के लिए मुख्तस किए। 3 अरब टोटल जो उसकी जरूरत थी उन्होंने उसमें मुख्तस कर दिया। और फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कुछ देर लगाई उसमें एस्टिमेट सर्वे वगैरह बनाते हुए, और फिर आपको याद होगा शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म आए थे मई 2018 में, और यहाँ इफ्तिताह हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपने देखा है, टेंडर भी हो गए थे। इसके बावजूद पहले तो वो जो हुकूमत उन्होंने उसको डिले किया, और फिर पीटीआई हुकूमत ने उस मंसूबे को बजट से ड्रॉप कर दिया, काम ही खत्म हो गया।
اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ اس کو وفاقی بجٹ سے سڑک کو نکال کے صوبائی حکومت نے پھر سٹارٹ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے بنتے ابھی تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اور سڑک مکمل نہیں ہوئی۔ تو پہلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے انشاءاللہ علی آئے گا ایم این اے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی پہلی ترجیح ہوئے گی کہ یہ جو ادھورا جو پروجیکٹ رہ گیا ہے سیالکوٹ پسرور روڈ، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پہ مکمل کرائیں۔ ساتھ اور بھی بہت سارے پسرور کے انہوں نے صحیح کہا تھا، مولانا طیب صاحب ہیں چلے گئے، بہرحال میں بہت سارے ابھی کام بقایا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ صرف پسرور اور سیالکوٹ روڈ کو اس کو ڈیولائزیشن سے سارے کام ختم ہو جائیں گے، پسرور کے شہر کے بڑے کام ہیں دو جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ صرف 14 مہینے اقتدار کے ملے تھے اس دفعہ علی کو، اور آپ جانتے ہیں اس میں جو گرانٹ ملے تھی وفاقی حکومت سے، اس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سارے اپنے حلقے میں تقسیم کیے۔ پچھلے دور میں جب میں تھا میں نے، آپ کو یاد ہے بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے، کیڈٹ کالج سے لے کے آپ جانتے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی توسیع کی گئی، رورل ہیلتھ سینٹر چونڈا اپ گریڈ کیا گیا، بہت ساری سڑکیں بنی گئی۔ یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو بنائی تھی سڑک پسرور سے چونڈا سے آگے سب سپیر اور آگے چاروے تک، اس کی اب بڑی خستہ حالت ہے، اس کی بھی ضروری ہے مرمت اور اس کی بہتری کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ کریں۔ بٹ پچھلے دور میں جو سب تو مجھے فخر ہے، جو اس پہ سب سے مجھے خوشی ہے جو کام کیے گئے، وہ تھے جو میں نے تقریباً سینکڑوں جو دیہاتوں کو سوئی گیس فراہم کی۔ آپ کو یاد ہے تمام جو بڑی سڑکیں ہیں تحصیل کی، اس میں موٹا پائپ ڈال کے تو آس پاس کی جتنے بھی پنڈ تھے ان سب کو سوئی گیس دی گئی، اور جو کام رہ گیا تھا وہ 2018 میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی حکومت کی جو مسلط کی گئی پاکستان پہ، اس کی پھر انہوں نے وہی کیا جو ان کی عادت ہے، جو ایک ہارے ہوئے 3 دفعہ مجھ سے ہارے ہیں، 4تھی بار علی سے ہارے ہیں، وہ ہارے ہوئے امیدوار نے رہ گئے تھے سوئی گیس کے، جو ان کے دور میں مکمل ہوئے، انہوں نے زبردستی اپنی تختی لگا دی اس پہ کہ جی یہ میں نے سوئی گیس دی ہے، حالانکہ انہوں نے ایک پنڈ کو بھی انہوں نے اس کے فنڈز نہیں دیے تھے۔ بہرحال یہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی شرم کوئی حیا ہونی چاہیے تھی کہ نہیں۔ اچھا باقی ابھی بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں۔ پسرور کے کام صحیح کہہ رہے تھے مولانا طیب صاحب، ابھی تو اس کے پانی کے نکاس کا مسئلہ ہے، صاف پینے کے پانی کے پائپ کا بدلنا ہے، اس کے اور بھی جو ہے خاص طور پہ جو گلا منڈی اس کو اور سبزی منڈی کو شہر کے باہر منتقل کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس وکلا برادری کے لیے جو اسٹارٹ کیا ہے اس کو مکمل کروانا ہے۔ میں ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ ابھی تو پورے مہینے پسرور شہر میں پھرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سب سارے جو منصوبے بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ سوئی گیس کا میں صرف مکمل کر لوں، جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری حکومت انشاءاللہ آئے گی تو جو اس وقت جو بین لگا ہوا ہے سوئی گیس پہ انشاءاللہ بہتر سپلائی کر کے وہ RNG وغیرہ کے بندوبست کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ سوئی گیس کی جو بین ہے اس کو ہٹا دیں گے، اور جو میرا پروگرام تھا کہ ہر تحصیل کے جو ہر پنڈ میں سوئی گیس فراہم کیے جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی سلیر کے علاقے بہت رہتے ہیں، ابھی باقی جو
انشاءاللہ تعالیٰ علی پور وغیرہ کے علاقے میں بھی ضرور، بلکہ ادھر مراج کے ادھر ملک صاحب ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ رہ گئے چاروں رہتا ہے، میں کہ سلیت آتا ہے میں کہتا ہوں. بہرحال میں صرف کہتا ہوں بہت سارے ابھی منصوبے رہتے ہیں، انشاءاللہ ابھی ضرور مکمل کریں گے. جو دو اہم چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جس کے میں نے 2018 میں جب وزیر اعظم آئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کا ذکر کیا تھا. ایک تو تھا ویمنس پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ پسرور، خواتین کے لیے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ، جس میں جو ٹیکنیکل جو ہیں مضامین ان کو پڑھایا جائے گا، یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، اپلائیڈ سائنس، ٹیکنیکل. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے یہ بہت مفید رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوئے گا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 46 نئے ہسپتالوں کا ایک پروگرام کیا تھا، اور ان میں سے ایک کی منظوری ہو گئی تھی چھڑو منڈی. اس کا بھی میں نے اس تقریب میں ذکر کیا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی حکومت نے تو سارے منصوبے بند کر دیے مسلم لیگ کے، اور اب انشاءاللہ جب دوبارہ چوتھی بار میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو انشاءاللہ اس منصوبے کو بھی دوبارہ ہم آگے لے کے آئیں گے اور اس کی منظوری کروا کے اس پہ عمل کروائیں گے. باقی بات بہت ساری ہو گئی، دفعہ انہوں نے کیا ہے بس کرو. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ علی نے، اور پہلے بھی بات ہوئی ہے، احمد علی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس علاقے میں شرافت کی سیاست کی، خدمت کی سیاست کی، اخلاقیات کی سیاست کی، نیک نیکی کی سیاست کی، ہم نے محبت کی سیاست کی، ہم نے احترام کی سیاست کی. اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہے دوسری جو مخالفین ہیں وہ کرتے ہیں نفرت کی سیاست، وہ کرتے ہیں انتقام کی سیاست. اور یہی میں سمجھتا ہوں فرق ہے آپ کے سامنے. ایک طرف شرافت، ایک طرف محبت، خدمت، نیک نیکی، اور دوسری طرف انتقام، نفرت، بدنیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پسرور کے جو باشعور ہیں عوام انشاءاللہ 8 فروری کو شیر پہ مور لگا کے نہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے. انشاءاللہ ہم میاں محمد نواز شریف قائد محترم کو چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے ہر دور میں آپ جانتے ہیں انہوں نے جو ترقیاتی کام کیے، انہوں نے سی پیک شروع، اور تو اور جو پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو ناقابل تسخیر بنایا ہوا ایٹمی دھماکے کر کے. انہوں کی جو اتنی لمبی فہرست ہے کارروائی جو کارکردگی کی، میں اس وقت موقع نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ جب وہ وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے، چوتھی بار بنیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان کو ایک نئے دور خوشحالی اور ترقی کے دور میں انشاءاللہ گامزن دوبارہ کریں گے. تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کے. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کا حامی ناصر ہوئے، اور مل کے ذرا آخر میں نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، میاں محمد نواز شریف، پاکستان.